جو لوگ شاہ محمود قریشی کے خاندان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے وہ جان لیں کہ اس خاندان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ علماء ہندوستان کے شیخ الاسلام کا سب سے بڑا عہدہ بھی اس خاندان کے پاس رہا تھا۔ سکھوں اور نواب مظفر خان آف ملتان کی لڑائی میں اس خاندان نے نواب مظفر خان کا ساتھ دیا، اور جب نواب مظفر خان اپنے نوجوان بیٹوں کے قتل کے بعد شہید ہوئے تو ان کی وصیت کے مطابق انہیں بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے مزار کے چوکھٹ کے نیچے سپرد خاک کیا گیا۔ مزار پر حاضری دینے والا ہر شخص اس قبر کے اوپر پاؤں رکھ کر مزار میں داخل ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بات بھی نہیں جانتے کہ 1857 کے غدر یعنی جنگ آزادی کے وقت اس خاندان کے سربراہ کا نام بھی شاہ محمود قریشی تھا، جس نے اس لڑائی میں آزادی پسند سکھوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا۔ حریت پسند احمد خان کھرل کی گرفتاری اور اس علاقے میں پھیلی بغاوت کو ختم کرنے میں بھی اس خاندان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ سر لیپل گریفن کی مشہور کتاب پنجاب چیفز میں اس قریشی خاندان کے بارے میں لکھا ہے کہ 1857 میں مخدوم شاہ محمود نے انگریزی گورنمنٹ کی بڑی اچھی خدمت انجام دی، اور یہ صاحب کمشنر بہادر کو ان تمام ضروری واقعات کی خبر دیتا رہا جو اسے معلوم ہوتے رہتے تھے۔ ملتان میں انگریز کے خلاف بغاوت کرنے والی ریجمنٹوں سے ہتھیار چھیننے کے موقع پر مخدوم محمود نے اپنے مریدوں کے ساتھ صاحب کمشنر بہادر کا ساتھ دیا تھا۔ ان خدمات کے صلے میں مخدوم شاہ محمود کو 3000 روپیہ نقد انعام ملا، ساتھ ہی 1780 روپے مالیت کی ایک اراضی جاگیر بھی دی گئی۔ پھر وقت بدلا اور مخدوم سجاد قریشی کے بیٹے اور موجودہ سجادہ نشین شاہ محمود قریشی بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے وطن واپس آئے۔ ڈسٹرکٹ کونسل کا انتخاب لڑا جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بعد میں اپنے والد کی پیروی میں IJI اور مسلم لیگ نون کے سرگرم رکن بن گئے۔ شاہ محمود قریشی جب MPA بنے تو نواز شریف کابینہ میں صوبائی وزیر خزانہ کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ کچھ عرصے بعد ان کا نون لیگ سے اختلاف ہوا تو یہ انہیں چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ شاہ صاحب ایک طویل عرصے تک بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی رہے۔ ایک بار پنجاب پیپلز پارٹی کی صدارت کا تاج بھی انہیں پہنایا گیا۔ بے نظیر کی وفات کے بعد آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کی حکومت بنی تو انہیں وزارت خارجہ کا قلمدان سونپا گیا۔ ریمن ڈیوس اور وزارتوں کی تقسیم کے مسئلے پر ان کا اپنی پارٹی سے اختلاف ہوا تو نہ صرف شاہ صاحب نے وزارت چھوڑ دی بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ ملک کی دونوں بڑی جماعتوں میں رہنے کے بعد انہوں نے نئی اور ابھرتی ہوئی جماعت پاکستان تحریک انصاف میں دھوم دھڑکے سے شمولیت کا اعلان کر دیا، اور یوں وہ عمران خان کے رفیق کار بن گئے۔ شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کی جہد مسلسل میں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ خان کی حکومت بننے سے پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ PTI میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ شاہ محمود قریشی ہوں گے، مگر اندرونی سیاست نے کچھ ایسا کام دکھایا کہ PTI کے ایک آزاد امیدوار نے انہیں صوبائی نشست پر شکست دے دی، اور یوں وہ وزارت اعلیٰ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ تاہم عمران خان نے انہیں اپنی کابینہ میں پھر سے وزیر خارجہ کا عہدہ دے دیا۔ شاہ محمود قریشی ایماندار، قابل اور تجربہ کار سیاستدان ہیں، تاہم وہ اپنے علاقائی اور سیاسی مخالفوں سے برسر پیکار رہتے ہیں اور ان کے ساتھ کشیدگی کو ختم کرنے یا کوئی دیر پا معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ آج شاہ صاحب PTI کے سب سے زیادہ چاہے جانے والے لیڈر بن چکے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا سسٹم بہت بڑے پیمانے پر زیادتی کر رہا ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے شاہ صاحب اور خان صاحب کو جلد از جلد رہائی کی خوشخبری ملے۔ اگر آپ سب بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ ورک ویڈیوز۔ دوستو، شاہ صاحب جب پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے تو ان کا یوسف رضا گیلانی سے جنوبی پنجاب اور ملتان کی چودراہٹ پر ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ پھر جب یہ پاکستان تحریک انصاف میں آئے تو ان کی جہانگیر ترین اور جاوید ہاشمی سے پنجہ آزمائی رہی۔ جتنا عرصہ جاوید ہاشمی تحریک انصاف میں رہے، شاہ محمود قریشی ان کی وجہ سے اپسیٹ ہی رہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کی گروپنگ نے ساری تحریک انصاف کو تقسیم در تقسیم کر کے رکھ دیا تھا۔ ان دنوں شاہ محمود قریشی وزیر اعظم عمران خان کی کچن کابینہ کا حصہ بھی تھے اور پاکستان کی قیادت کا اہم ترین متبادل بھی۔ شاہ محمود قریشی اپنے دھڑے کی سیاست دھڑلے سے کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے گروپ کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے وہ بہت متحرک رہے۔ خوبصورت گفتگو اور شائستہ انداز بیان سے انہوں نے بڑے بڑے عالمی رہنماؤں کے دل جیتے۔ وہ سوچ سمجھ کر اور چہرے کے مکمل اتار چڑھاؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ان کی احتیاط پسندی کے باوجود سعودی عرب کے حوالے سے ان کے بیان کو افراط و تفرید کا مظہر قرار دیا گیا اور سعودی عرب نے اس پر خاصی ناراضی کا اظہار بھی کیا۔ اس سے پہلے کرتارپور راہداری کھلنے پر بھی ان کے بیان پر تنقید ہوئی تھی، مگر دوسری طرف ان کی محنت اور دیانت ان کی خامیوں پر حاوی رہتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قریشی خاندان کا یہ چشم و چراغ گدی نشین اور ذہین و فتین کیا اپنے آباء و اجداد کی طرح صرف اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے گا، یا کبھی ملک کا اصلی اور طاقتور حکمران بن کر اپنے خاندان کے بزرگوں سے بھی
اونچا دنیاوی مقام حاصل کرے گا۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتا دیجیے گا۔